جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اور دوسری دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنت کے مطابق روزہ افطار کرنے کی دعا ہے وہ یہ ہے، اور طریقہ اور دعا نوٹ فرما لیں۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی اس وقت تک جب تک وہ روزے افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی۔ جلدی کرنے سے مراد یہ بھی نہیں کہ اذان کا وقت نہ ہو تب آپ روزہ افطار اذان سے پہلے ہی کر دیں، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو دعا کیا ہے اور وہ کب پڑھنی ہے؟ وہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ الفاظ نوٹ فرما لیں، دو دعائیں ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اور دوسری دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دو دعائیں ہیں۔ ذهب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ اور روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، نمک سے، چینی سے، کوئی بھی کھانے والی چیز ہے آپ اس سے روزہ افطار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کو پورا اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ سنت کے مطابق کریں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ وہ سنت سے کون سا طریقہ یعنی کس چیز سے ثابت ہے؟ وہ یہ کہ کھجور جو ہے نا، تر کھجوریں یعنی تازہ جو کھجور ہوتی ہیں جسے ڈوکے کہا جاتا ہے، بھوڈے کہا جاتا ہے، تو اس سے اگر آپ افطار کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر تازہ کھجور نہیں ملتی تو آپ بازار سے کوئی بھی کھجوریں آپ لے آئیں، تو جو ڈبے میں پیک ہیں وہ ہوں، یا دوسری عام کھجوریں جو سعودیہ کی ہیں، یا اجوا کھجور ہو تو یہ بہت اچھا ہے، بہت اس کی فضیلت آئی ہے، اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ تھا آج کا پیغام کہ افطاری ایک تو جلد کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ کھجور ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہے اور دعائیں کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے۔ دعائیں آپ نے کریں، دعائیں کریں، اگر آپ نے دعائیں کرنی ہے تو پہلے ہی کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے، آپ چاہیں عربی میں دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سے جو دعائیں ہیں اس سے ان میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افطار کرتے وقت انہوں نے، ایک تابعی ہیں، انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دعا کر رہے تھے افطار کے وقت، یعنی ابھی افطاری نہیں کی تھی، اس سے پہلے دعا کر رہے تھے۔ اور یہ دعا کرنا سنت سے ثابت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عند الافطار جو کی جائے، یعنی عین افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ وہ دعا کیا تھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری وسیع تر رحمت کا واسطہ دے کر تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، یعنی اپنے لیے بخشش مانگے، یعنی بس اس وقت دعائیں خیر کرنی چاہیے، اور جہنم سے چھٹکارے کی دعائیں تو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یعنی کسی انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں، تو کوئی بھی دعا ہے آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو عربی میں کوئی الفاظ یاد نہ بھی ہوں، آپ یہ کہہ سکیں گے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، اے اللہ ہمارا قیام اللیل قبول فرما۔ آپ کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، اپنے لیے کریں، بچوں کے لیے کریں۔ ایک یہ بھی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اسی طرح آپ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے اچھی دعائیں آپ کے ذہن میں ہوں، آپ افطار کے وقت یعنی افطاری کرنے سے پہلے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو جو روزہ افطار کی دعا ہے وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ ایسے کریں اللہم انی لک صمت وعلی رزقی کا افطار، تو یہ پہلے پڑھ لیں، اور دوسری جو دعا ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھ لیں، یا دونوں ہی بات پڑھنے۔ کیوں؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق، یعنی الفاظ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ پیاس چلی گئی۔ پیاس اس وقت چلی جائے گی جب آپ روزہ افطار کر لیں گے۔ وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، رگیں بھی اس وقت تر ہوں گی جب آپ روزہ افطار کر چکے ہوں گے۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر بھی ثابت اس وقت ہوگا جب آپ روزہ افطار کر چکے ہوں گے۔ تو اس لیے سنت یہی ہے آپ روزہ افطار کریں بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، کھجور کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ وما توفیقی الا باللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب